بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بخاری وائس میں خوش آمدید۔ روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شہزادوں امام حسن اور امام حسین نے ایک تحریر لکھی۔ پھر دونوں شہزادوں نے آپس میں مقابلہ کیا کہ بہتر خط کس کا ہے۔ جب باہمی فیصلہ نہ ہو سکا تو حضرت فاطمہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے فرمایا اپنے بابا علی کے پاس جاؤ۔ جب یہ شہزادے امام علی کے پاس آئے تو آپ نے کہا رسول اللہ کے پاس جاؤ۔ جب اپنے نانا کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا اے نور نظر، اس کا فیصلہ تو میری لخت جگر فاطمہ کرے گی، اس کے پاس جاؤ۔ بچے دوڑتے ہوئے پھر ماں کے پاس آئے۔ ماں نے گلے لگایا اور فرمایا اے میرے دل کی امیدوں، تم دونوں کا خط بہترین اور اچھا ہے اور دونوں نے خوب لکھا ہے۔ بچے نہ مانے اور کہا مادر گرامی، دونوں کو سامنے رکھ کر فیصلہ کریں۔ ماں نے کہا اچھا بیٹا لو، اپنا گلو بند توڑتی ہوں، اس کے دانے چنو، فیصلہ خدا کرے گا۔ 7 دانوں کا گلو بند ٹوٹا اور دانے بکھر گئے۔ بچوں نے 3 دانے اٹھا لیے۔ ایک دانہ جب رہ گیا تو دونوں شہزادوں نے ہاتھ بڑھایا۔ حکم خدا جبریل کو ہوا کہ جاؤ اور دانے کے 2 ٹکڑے کر دو۔ ایک امام حسن نے جبکہ دوسرا امام حسین نے اٹھا لیا۔ آقازادی نے دونوں شہزادوں کو گلے لگایا اور کہا میں نہ کہتی تھی کہ تم دونوں کے خط اچھے اور ایک دوسرے پر ترجیح نہیں۔ یہ وہ گھرانہ ہے جس کی صحابہ کرام خاص عزت کرتے تھے۔ ابن حریب راوی سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر اپنے دوستوں کے ساتھ کعبہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے امام حسین کو آتے ہوئے دیکھ کر اپنے دوستوں سے کہا یہ وہ شخص ہے جو اہل زمین سے زیادہ اہل آسمان کا محبوب ہے۔ روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امام حسین گھوڑے پر سوار ہو رہے تھے تو صحابی رسول حضرت ابن عباس کی نظر آپ پر پڑی تو دوڑ کر رکاب پکڑی اور حضرت کو سوار کروایا۔ ایک شخص نے حضرت ابن عباس کو کہا آپ تو حسین سے عمر اور رشتے میں بڑے ہیں تو رکاب کیوں پکڑی؟ آپ نے فرمایا اے بدبخت، تجھے کیا معلوم کہ یہ کون ہے اور ان کا شرف کیا ہے؟ یہ فرزند رسول ہیں اور ان کے صدقے سے نعمتوں سے بھرپور اور بہرہ مند ہوں۔ اگر ان کی رکاب تھام لی تو کیا ہوا؟ تیری کا بیان ہے کہ ایک میت میں حضرت امام حسین اور حضرت ابو ہریرہ نے شرکت کی۔ کچھ دور چلنے کے بعد جب یہ حضرات ایک جگہ رکے تو حضرت ابو ہریرہ نے اپنا رومال نکال کر آپ کے جوتے صاف کرنے لگے۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ تم یہ کیا کرتے ہو؟ میرے جوتوں کی گرد کیوں صاف کرتے ہو؟ آپ نے عرض کی مولا مجھے منع نہ کیجیے گا، آپ اسی کے قابل ہیں۔ اگر لوگوں کو آپ کے فضائل کا پتہ چل جائے تو لوگ آپ کو کاندھوں پر اٹھائے پھریں۔ اللہ صحابہ کرام کی طرح ہمیں بھی اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق دے۔ اللہ مجھے اور آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔